انسان کو اپنی پرسنل باتیں کبھی کسی کو نہیں بتانی چاہیے. آپ کو اپنی پرسنل سارٹ آؤٹ کر لینی چاہیے, بتانی نہیں چاہیے. آپ کو اپنی پرسنل چیزیں, پرسنل باتیں, پرسنل میٹرز لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنے چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا کریں گے؟ وہ پرچار کریں گے, وہ آپ کی شاپ لگائیں گے باہر, وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے. لوگوں کو مزہ آتا ہے یہ سب کرنے میں. اپنی پرسنل باتیں کبھی کسی سے مت شیئر کریں. وہ آپ کی پرسنل ہیں, وہ آپ کی زندگی کی ذاتی باتیں ہیں, وہ آپ کے ذاتی معاملات ہیں. لوگوں کو بتانے کا کیا مقصد ہے؟ آپ کو ٹھنڈا میٹھا محسوس ہوتا ہے, آپ کو ہلکا پھلکا محسوس ہوتا ہے. شاید تھوڑا بہت اس بات میں وزن بھی ہے, لیکن یہ سمجھ لیں کہ اس طرح ہر وقت اپنی پرسنل چیزوں کو دوسروں سے شیئر کرنے سے آپ بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں. انسان کو اپنی پرسنل باتیں صرف اپنی ذات تک محدود رکھنی چاہیے. اکثر آپ اپنی پرسنل باتیں ان لوگوں سے شیئر کر لیتے ہیں جنہیں آپ اپنے ساتھ مخلص سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ مخلص نہیں ہوتے. تو زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر وہی لوگ آپ کو برا سمجھنے لگتے ہیں, وہی لوگ آپ کو اس طرح الٹا جواب دیتے ہیں کہ آپ دنگ رہ جاتے ہیں, آپ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کاش میں نے اسے یہ بات نہ بتائی ہوتی. وہ لوگ آپ کی اس طرح باتیں بتانے کو اور آپ کی اس طرح پرسنل کمزوریاں شیئر کرنے کو آپ کی کمزوری سمجھ لیتے ہیں اور آپ کے خلاف اس کو استعمال کرتے ہیں. جب آپ اپنا راز خود ہی نہیں چھپا پائے تو پھر دوسروں سے آپ اسے کیسے امید رکھتے ہیں کہ وہ کسی سے چھپا لیں گے؟ آپ دوسروں سے اسے چھپانے کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ اپنے راز کو اپنے پاس نہیں رکھ پائے, آپ خود ہی نہیں رکھ پائے, اسے خود ہی نہیں چھپا پائے, تو لوگ کیسے چھپائیں گے؟ آپ کی اپنی باتیں تھیں, وہ آپ کے ساتھ ہوئی تھیں, کسی کو نہیں پتا تھا. رات گئی بات گئی, لیکن آپ نے اپنی تمام پرسنل ایشوز کو اٹھا کر لوگوں کو بتایا. لڑائی ہو گئی, بات چیت نہیں رہی, چوری ہو گئی, نقصان ہو گیا, دھوکہ ہو گیا, آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں. یہ سب چیزیں آپ کے لوگوں کو بتانے سے ٹھیک کوئی نہیں ہونے والی. یہ رب کی ذات ہے جسے آپ بتائیں گے, جو پہلے سے بھی جانتا ہے. یہ چیزیں وہاں ٹھیک ہوں گی, لوگوں کو بتانے سے کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی. اپنی ذات کو محدود رکھنے کی کوشش کریں, اپنے ارد گرد ایک گولدارہ بنا لیں اور اس میں محدود ہو کر جینے کی کوشش کریں. آپ بڑا پرسکون محسوس کریں گے. اپنی زندگی میں ایسی تمام چیزوں کو جہاں آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے, تو اس کو سیریس لیں, اس کو سمجھیں. کیونکہ اگر آپ نے اس کو نہیں سمجھا تو زندگی آپ کو ایک ایسے موڑ پر لے آئے گی جہاں آپ بکھر کے رہ جائیں گے. آپ کی تمام چیزیں آشکار ہو چکی ہوں گی, لوگ آپ کی ہر بات کو جانتے ہوں گے, آپ کا مذاق اڑائیں گے, اور لوگ آپ کی بری باتوں کو جاننے کے بعد کبھی بھی آپ سے تھوڑی دیر کے لیے تو ہمدردی کر لیتے ہیں, لیکن ہمیشہ کے لیے ہمدردی نہیں کرتے. ہمیشہ کے لیے وہ صرف آپ کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی ذات میں اتنی ساری نیگیٹیوٹیز ہیں, اس کی ذات میں, اس کی دنیا میں, اس کی لائف میں اتنی ساری نیگلیجنسیز ہیں, اور اس کے ساتھ بہت سارے برے کام ہوتے رہتے ہیں, اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. لوگ آپ کی کمپنی پسند نہیں کریں گے, لوگ آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کریں گے, لوگ آپ کے ساتھ جانکاری رکھنا پسند نہیں کریں گے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کا تعارف بھی نہیں کروانا پسند کریں گے. یار یہ تو ٹینشنوں کا بھرا ہوا بندہ, ہم اس سے کیا بات کریں. کبھی آپ اس کو راہ میں چلتے نظر آ جائیں گے تو وہ آپ سے ٹکرا کر آگے نکل جائیں گے کہ میں نہیں جانتا آپ کون ہیں. زندگی میں, دنیا میں اس فارمولے کو اپنا لیں اور سمجھ لیں کہ دنیا میں لوگ اسی کا ساتھ دیتے ہیں جو شخص آگے بڑھ کر لوگوں کے اندر خوشی بانٹتا ہے, نہ کہ اپنے غم کا پرچار لے کر بیٹھا ہوا ہو. اور خوشی بھی وہ جو بس ان میں ہی بانٹ دی جائے اور زیادہ سے زیادہ اس خوشی کو انہی کو دے دیا جائے, یا بس یہ چیزیں ہیں, یہ تحفے ہیں, یہ پیسے ہیں, یہ باتیں ہیں. دنیا غمگین لوگوں کے ساتھ نہیں چلتی. اس بات کو جتنی جلدی آپ سمجھ لیں گے آپ کا اپنا فائدہ ہے. اور اگر ابھی بھی آپ نہیں سمجھے بارہا بتانے کے بعد بھی, تو پھر کچھ تجربہ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا تجربہ کامیاب جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اور اگر نہیں جاتا تو پھر میری بات کو آج ہی سمجھنے کی کوشش کریں کہ کبھی بھی کوئی دوست نہیں ہوتا زندگی میں. رب کا ساتھ ہے صرف, بے لوث محبت ماں باپ کی, اور اس کے بعد صرف رب کا ساتھ ہے. رب دنیا و آخرت میں آپ کے ساتھ ہے, زمین پر اور آسمان میں آپ کے ساتھ ہے, آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے. صرف اپنے رب سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں, اس کو اپنا ہر غم بتائیں, اس کی تسبیحات کو اپنی زندگی میں بڑھا لیں. پھر دیکھیں کس طرح آپ کا غم نہیں رہے گا, وہ آپ کے غم کو ان قریب خوشی میں بدل دے گا. وہ آپ کو آزماتا ضرور ہے لیکن سدا غم میں نہیں چھوڑے گا. تو اپنی پرسنل چیزوں کو جو آپ کے ساتھ ہوئی ہوتی ہیں, ذاتیات ہوتی ہیں, آپ کے اپنی لائف سٹائل میں, لائف میں وہ چیز ہوئی ہوتی ہے, اس کو خود پکڑ کر لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. جب وہ واقعہ آپ کے ساتھ گھر کے باہر ہوا ہو
4 वो लोग वहाँ हो ही ना, घर नहीं हुआ हो, 4 वो लोग वहाँ हो ही ना, तो फिर उनको पकड़ के बताने की क्या ज़रूरत है। थोड़ा बहुत बताना, इस तरीके से बताना कि आपका दिल भी हल्का हो जाए और वो लोग भी बात को समझ जाएं, बस इतना काफ़ी है। जो लोग सारा दिन बैठकर अपने बारे में बताते रहते हैं, अक्सर लोग फिर उनके लिए गुड लिसनर्स नहीं रहते। बहुत सारे लोग उनकी बातों को सुनना पसंद ही नहीं करते। बारहा एक ही बात करता रहता है, हर वक्त दिमाग में दर्द किया हुआ है इसने, लोग इस तरह की बातें कर लेते हैं। क्या आप अपने बारे में ऐसी बातें सुनना पसंद करेंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई भी शख्स अपनी नॉर्मल लाइफ में इस तरह की चीज़ें पसंद करता है कि लोग उसके बारे में बुरा भला कह रहे हों, लोग उसके बारे में ऐसी राय दे रहे हों। वो कहेगा मैं तो पहले ही इतना थका हारा, इस हद तक गमों में डूबा हुआ हूँ और अब लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तो वो बेस्ट लिसनर्स का जो अवार्ड लेने लगे थे आपसे, वही पुअर लिसनर्स निकले और आपका गम ख़त्म होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गया। और बल्कि अगर अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि आपका वो गम ख़त्म हो गया जिसके बारे में लोगों को आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जा के बताया था, तो इल्ज़ाम भी वहीं रह जाएगा। वक्त तो बदल गया, वक्त एक सा नहीं रहता, अल्लाह सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ डाल देता है, लेकिन आपकी उस गलत हरकत की वजह से आपके माथे पर तो वो दाग रह गया ना। हाँ याद है, अब तो तुम्हारी ज़िंदगी में पैसे आ गए हैं, तब तुम कितने गरीब थे। हाँ याद है तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। अब अगर ठीक हो भी गई तो हम क्या करें। हाँ पिछले कुछ सालों में इसको बड़ी बुरी बीमारी हुआ करती थी, अब ये कुछ बेहतर है। लोगों को बताने का क्या फ़ायदा, जब ठीक ही रब की ज़ात ने करना था सब कुछ, तो उनको बताकर आपको क्या मिला? उनकी डिक्शनरी में अपने बारे में गलत बात लिखवा कर आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। अच्छे से अच्छा साथी भी धोखा दे जाता है, बेहतरीन से बेहतरीन साथी भी किसी न किसी तरह ज़िंदगी के किसी मोड़ पे वो हरकतें कर जाता है जिसका आपको वहम गुमान भी नहीं होता, और आपने उसको मुखलिस समझा होता है, उससे बात शेयर की होती है और अपनी हदें तोड़ दी होती हैं। तो फिर आपकी पर्सनल बातें पर्सनल नहीं रहती, और उन पर्सनल बातों को लोगों को बता कर आप अपनी ज़िंदगी को एक ऐसे दोहराए पर ला कर खड़ा कर देते हैं जहाँ लोग आपकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी इतनी बुरी है, उफ। और बार हमें मत बताओ, हम थक रहे हैं। जब आप अपना राज खुद नहीं रख सके तो लोगों से क्या तवक्को करेंगे। अपने राज लोगों को मत बताएं, अपने आप को महदूद रखें, खुशियाँ फैलाएं और अपने रब से तवक्को करें कि वो उस पर एतबार करें, तवक्कल करें कि वो आपकी सारी चीज़ों को वक्त से पहले इंशाल्लाह ठीक कर देगा। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।